خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی چیز کی تہہ میں اتر رہے ہیں جو ہمارے ارد گرد ہر جگہ کام کر رہی ہے، کاروبار میں، فطرت میں، یہاں تک کہ ہماری اپنی زندگیوں میں۔ جی ہاں۔ یہ ہیں نظام یعنی سسٹمز۔ اور سچ پوچھیں تو انہیں سمجھنا کسی سپر پاور سے کم نہیں۔ بالکل۔ آج ہم جوش کافمن کی کتاب دی پرسنل MBA کے ایک باب سے کچھ بنیادی اصول لے رہے ہیں۔ اچھا۔ مقصد یہ ہے کہ ان اصولوں کی مدد سے یہ سمجھیں کہ یہ پیچیدہ جال جیسے بازار، کمپنیاں یا معاشرہ آخر کام کیسے کرتے ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ پیچیدگی کو سمجھنے کا ایک شارٹ کٹ ہے۔ کیا بات ہے! جیسا کہ لیونارڈو ڈاونشی نے کہا تھا، اگر آپ اس چیز کی تعریف کرتے ہیں جسے آپ نہیں سمجھتے تو برا کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کی مذمت کرتے ہیں تو بدتر کرتے ہیں۔ صحیح۔ کاروبار اور زندگی خود بہت پیچیدہ نظام ہے، تو آئیے اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایک بڑا دلچسپ قانون ہے، گال کا قانون۔ جی، گالز لا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ کوئی بھی پیچیدہ نظام جو آج کام کر رہا ہے وہ ہمیشہ ایک سادہ نظام سے شروع ہوا تھا جو پہلے کام کرتا تھا۔ بالکل۔ شروع سے ہی ایک بہت بڑا پیچیدہ نظام بنانے کی کوشش تقریباً ہمیشہ ناکام ہوتی ہے۔ ہاں۔ سوچیں ذرا، بغیر کسی تجربے یا پرزے کے ایک پوری کار بنانے بیٹھ جائیں، کیسا ہوگا؟ ہاں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچیدہ نظاموں میں اتنے زیادہ متغیرات اور باہمی انحصار ہوتے ہیں نا، اچھا، کہ انہیں پہلی کوشش میں ٹھیک کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے قدرت میں ارتقاء ہوتا ہے، چیزیں آہستہ آہستہ ماحول کے مطابق ڈھلتے ہوئے پیچیدہ ہوتی ہیں۔ شروع سے بنے نظام اس قدرتی انتخاب کے عمل سے، وہ جو انوائرمنٹل سلیکشن فورسز ہیں، ان سے نہیں گزرے ہوتے۔ صحیح۔ آپ پہلے سے یہ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ کون سی چیز کس پر اور کیسے منحصر ہوگی۔ غیر یقینی صورتحال بہت ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی بڑا منصوبہ شروع کرنا ہو، چاہے وہ کاروبار ہو یا کوئی ذاتی پروجیکٹ، جی، تو بہتر ہے کہ چھوٹا شروع کریں، اسے کام کرتا ہوا دیکھیں اور پھر آہستہ آہستہ اسے بہتر اور بڑا کریں۔ بالکل۔ اسی لیے پروٹوٹائپنگ اور بار بار بہتری لانا، جسے ایٹریشن کہتے ہیں، اتنا کارآمد ہے۔ اچھا۔ ایک سادہ چیز بنائیں جو ماحول کی کسوٹی پر یعنی سلیکشن ٹیسٹس پر پوری اترے، پھر اسے وقت کے ساتھ ساتھ بہتر بناتے جائیں۔ پیچیدگی خود بخود ایک پائیدار طریقے سے ابھرے گی۔ ٹھیک ہے، یہ تو بڑا عملی نکتہ ہے۔ اب آتے ہیں نظام کے اندر وسائل کی حرکت پر۔ جی، ہر نظام میں چیزوں کا بہاؤ یا فلو ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں اندر آتے ہیں، انفلوز جاتی ہیں۔ اور جب آپ اس بہاؤ پر نظر رکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کچھ جگہوں پر یہ وسائل جمع ہو جاتے ہیں۔ اچھا۔ اسے ذخیرہ یا سٹاک کہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں بہاؤ سست ہوتا ہے یا رکتا ہے۔ جیسے بینک اکاؤنٹ میں پیسہ؟ بالکل، یا گودام میں سامان، یہ سب ذخیرے کی مثالیں ہیں۔ ٹھیک۔ ذخیرہ بڑھانا ہو تو انفلو بڑھائیں یا آؤٹ فلو کم کریں، اور کم کرنا ہو تو الٹ کریں۔ تو یہ ذخیرے نظام کے اندر اہم جگہ ہیں جہاں وسائل انتظار کر رہے ہوتے ہیں؟ ہاں بالکل، اور یہیں سے ایک اور تصور جڑا ہے، گنجائش یا سلیک۔ سلیک؟ جی، یہ ذخیرے میں موجود اضافی وسائل ہے۔ یہ نظام کا دم لینے کا مارجن ہے۔ اچھا، بفر کی طرح؟ ہاں، کہہ سکتے ہیں۔ مناسب گنجائش ضروری ہے، نہ بہت زیادہ کہ وسائل ضائع ہوں، نہ اتنی کم کہ ذرا سی رکاوٹ سے سارا نظام ٹھپ ہو جائے۔ جیسے کار فیکٹری میں انجن کا ذخیرہ؟ جی، اگر بالکل نہ ہو تو لائن رک جائے گی، اور اگر سینکڑوں اضافی پڑے ہوں تو پیسہ بھی پھنسا ہوا ہے اور جگہ بھی گھیری ہوئی ہے۔ بالکل، یہ ایک توازن کا کھیل ہے۔ ہاروی فائرسٹون نے کہا تھا نا، اضافی وسائل والا شخص حالات پر قابو پا سکتا ہے۔ یہ اضافی وسائل ہی سلیک ہے۔ یہ نظام کو غیر متوقع جھٹکوں یا تبدیلیوں سے نمٹنے کے قابل بناتا ہے۔ یہ تو ذاتی زندگی میں بھی ہوتا ہوگا۔ بالکل۔ تھوڑا فارغ وقت یا اضافی رقم ہونا ایک طرح کی گنجائش ہے جو آپ کو پریشانیوں سے بچاتی ہے۔ اچھا، تو ہم نے دیکھا کہ نظام کو چلتے رہنے کے لیے تھوڑی گنجائش ضروری ہے، لیکن کیا ہو اگر گنجائش تو ہو مگر سسٹم کی رفتار پھر بھی سست ہو؟ ہاں، یہ ممکن ہے۔ اکثر اس کی وجہ ایک رکاوٹ یعنی کنسٹرینٹ ہوتی ہے۔ صحیح پکڑا۔ الیاہو گولڈریٹ کی مشہور تھیوری آف کنسٹرینٹس اسی بارے میں ہے۔ اچھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر نظام کی کارکردگی کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایک عنصر محدود کر رہا ہوتا ہے، وہی اس کی رکاوٹ ہے۔ مثال کے طور پر؟
پوری فیکٹری شاید بہت تیز کام کر سکتی ہو، لیکن اگر پینٹ بوتھ سست ہے تو پوری پیداوار پینٹ بوتھ کی رفتار سے ہی محدود رہے گی، وہ کنسٹرینٹ ہے۔ تو اس رکاوٹ کو پہچاننا اور اسے بہتر بنانا ہی اصل چیلنج ہے۔ جی ہاں، گولڈرٹ نے اس کے لیے 5 مراحل بتائے ہیں جنہیں 5 فوکسنگ سٹیپس کہتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ مختصراً بتاتی ہوں۔ پہلا، پہچانو وہ رکاوٹ ہے کہاں، جیسے ہماری مثال میں پینٹ بوتھ۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، استعمال کرو، یقینی بناؤ کہ رکاوٹ والا حصہ اپنی پوری صلاحیت پر کام کر رہا ہے، کوئی وقت ضائع نہ ہو، مطلب پینٹ بوتھ ہر وقت چلتا رہے۔ تیسرا، مطابقت پیدا کرو، باقی سارے نظام کو اس رکاوٹ کی مدد کے لیے ترتیب دو۔ اچھا، مطلب باقی سب اس رکاوٹ کے حساب سے چلیں؟ یہ تو پورے سسٹم کو دیکھنے کا بالکل مختلف طریقہ ہے۔ پہلے تو لگتا تھا کہ ہر حصے کو تیز سے تیز چلانا چاہیے۔ یہی تو بات ہے۔ گولڈگریڈ کا نظریہ کہتا ہے کہ صرف رکاوٹ کو تیز کرنے سے فرق پڑتا ہے، باقی حصوں کو تیز چلانا صرف وسائل کا ضیاع ہے۔ چوتھا قدم ہے صلاحیت بڑھاؤ، ایلیویٹ۔ اگر ضرورت ہو تو رکاوٹ کی صلاحیت میں مستقل اضافہ کرو، جیسے نیا پینٹ بوتھ لگا دو۔ لیکن یہ مہنگا ہوگا نا؟ جی، اسی لیے یہ آخری آپشن ہے۔ اور پانچواں، دوبارہ جائزہ لو۔ اچھا، یعنی جب ایک رکاوٹ دور ہو جائے تو لازماً کوئی نئی رکاوٹ پیدا ہو جائے گی، اس لیے عمل دہراتے رہو، جمود سے بچو۔ یہ جتنی جلدی ہوگا سسٹم اتنا بہتر ہوگا۔ واہ، یہ تو مسلسل بہتری کا ایک پورا فریم ورک ہے۔ اب یہاں سے چیزیں واقعی دلچسپ ہوتی ہیں۔ فیڈ بیک لوپ۔ جی، یہ تب ہوتا ہے جب نظام کا نتیجہ واپس اسی نظام پر اثر انداز ہوتا ہے۔ بالکل، نظام اسی طرح سیکھتے اور خود کو منظم کرتے ہیں۔ جے فارسٹر نے کہا تھا، یہ زندگی اور انسانی کوششوں کی بنیاد ہے۔ تو یہ کیسے کام کرتے ہیں؟ یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہے توازن لوپس۔ بیلنسنگ لوپس؟ توازن، جی، یہ نظام کو استحکام کی طرف لاتے ہیں، جیسے کمرے کا اے سی، گرمی بڑھے تو ٹھنڈک بڑھاتا ہے، کم ہو تو بند ہو جاتا ہے۔ مقصد درجہ حرارت کو ایک مقررہ حد میں رکھنا۔ اچھا، جیسے تھرموسٹیٹ؟ بالکل، یا جیسے جسم کا درجہ حرارت برقرار رہتا ہے۔ یہ سب بیلنسنگ لوپس ہیں۔ اور دوسرے؟ وہ ہے تقویت لوپس۔ رینفورسنگ لوپس؟ تقویت مطلب طاقت دینے والے؟ ہاں، یہ نظام کو ایک ہی سمت میں دھکیلتے ہیں، یا تو تیزی سے بڑھوتری یا تیزی سے گراوٹ۔ جیسے؟ کمپاؤنڈ سود اس کی بہترین مثال ہے۔ پیسہ مزید پیسہ بناتا ہے۔ ہاں۔ اسی طرح افواہیں پھیلتی ہیں، جتنے لوگ سنتے ہیں اتنی ہی زیادہ پھیلاتے ہیں، یہ قابو سے باہر ہو سکتے ہیں۔ یہ تو ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ بینک بیلنس کو ہی دیکھ لیں، آمدنی اسے بڑھاتی ہے، تقویت، خرچے کم کرتے ہیں، توازن کی کوشش، سود بڑھاتا ہے، تقویت۔ کتنا پیچیدہ ہے۔ بالکل، انہیں پہچاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ نظام کے رویے کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اور تقویت لوپ کی ایک خاص سپر چارجڈ قسم ہے خود عمل انگیزی یا آٹو کیٹلیسس۔ آٹو کیٹلیسس، یہ کیا بلا ہے؟ کیمسٹری جیسا نام ہے۔ یہ تصور کیمسٹری سے ہی آیا ہے۔ اچھا۔ یہ ایک ایسا رد عمل ہے جس کا نتیجہ خود اگلے رد عمل کو تیز کرتا ہے، ایک مثبت خود کو بڑھانے والا چکر۔ کوئی مثال؟ پرانی مثال ٹی وی اشتہاروں کی تھی۔ کمپنیاں پیسہ لگاتی، زیادہ کمائی ہوتی، پھر اور زیادہ لگاتی، اور یوں کاروبار تیزی سے بڑھتا۔ اچھا، آج کل شاید سوشل میڈیا پر وائرل ہونا اس کی مثال ہو؟ بالکل۔ یا نیٹ ورک اثرات، جیسے جیسے زیادہ لوگ ایک پلیٹ فارم پر آتے ہیں وہ اور لوگوں کو کھینچتا ہے، فیس بک وغیرہ۔ بالکل، جن کاروباروں یا آئیڈیاز میں یہ خود عمل انگیزی کا عنصر ہوتا ہے وہ اکثر حیران کن تیزی سے پھیلتے ہیں۔ یہ صرف کاروبار میں نہیں، ہماری ذاتی ترقی میں بھی کام کرتا ہے۔ جب آپ کوئی نئی مہارت سیکھتے ہیں اور اس سے کامیابی ملتی ہے تو اور سیکھنے کا دل کرتا ہے۔ جی، وہ کامیابی آپ کو مزید سیکھنے کی ترغیب دیتی ہے۔ یہ ایک مثبت چکر ہے جسے ہم جان بوجھ کر شروع کر سکتے ہیں۔ زبردست۔ اچھا، یہ تو ہوئی نظام کے اندر کی باتیں۔ اب ذرا باہر نظر ڈالتے ہیں۔ صحیح۔ کوئی نظام اکیلا نہیں ہوتا۔ صحیح۔ وہ ایک ماحول، انوائرمنٹ میں کام کرتا ہے جو اس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ فلپ کے ڈک نے کیا خوب کہا تھا، حقیقت وہ ہے جو آپ کے اس پر یقین کرنا چھوڑ دینے پر بھی ختم نہیں ہوتی۔ بالکل۔ ماحول وہ بیرونی حالات ہے جنہیں نظام کنٹرول نہیں کر سکتا، لیکن ان کے مطابق ڈھلنا پڑتا ہے۔ جیسے؟
मौसम, माइशत। जी, मौसम, माइशत, कवानीन, टेक्नोलॉजी, ये सब माहौल का हिस्सा हैं। डायनासोर माहौल की तब्दीली की वजह से खत्म हुए। ओह, 2005 में तेल की कीमतें बढ़ीं तो कई कारोबार मुतासिर हुए। और यही माहौल तय करता है इंतखाब का इम्तिहान। जी, ये वो शराइत हैं जो माहौल लगाता है कि कौन सा निज़ाम जिंदा रहेगा और कौन सा नहीं। फ्रैंक हर्बर्ट ने कहा था, कायनात का कोई एक रद्द अमल, चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, वक्त और तब्दीली के साथ नामुनासिब हो जाता है। क्या बात कही है। ये फिट तरीन की बका से ज्यादा गैर फिट की मौत है। अच्छा, डेथ ऑफ द अनफिट। हाँ, इम्तिहान पास करो तो आगे बढ़ो, फेल हुए तो खेल खत्म। कारोबार के लिए ये इम्तिहान क्या हो सकता है? मुनाफा कमाना, मुनाफा कमाना, ग्राहकों को मुतमईन करना, कवानीन पर अमल करना। इंसानों के लिए हवा, पानी, खुराक बुनियादी इम्तिहानात हैं। और जब माहौल बदलता है तो ये इम्तिहान भी बदल जाते हैं। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये बहुत तेजी से होता है। कल की कामयाब कंपनी आज गैर मुतल्लिका हो सकती है अगर वो नए इम्तिहान के मुताबिक खुद को न बदले। सही। और यही छोटे नए खिलाड़ियों के लिए बड़े पुराने खिलाड़ियों को हराने का मौका भी बनता है। दिलचस्प बात है। बिल्कुल। ये इम्तिहान बेरहम है और क्योंकि माहौल मुसलसल बदल रहा है तो आती है गैर यकीनी सूरत-ए-हाल, अनसर्टेनिटी। एडगर फीडलर ने कहा था, जो क्रिस्टल बॉल से जीता है वो जल्द ही पिसा हुआ शीशा खाना सीख लेता है। बिल्कुल। यानी मुस्तकबिल का ठीक ठीक अंदाजा लगाना नामुमकिन है। लेकिन हम तो कोशिश करते रहते हैं पेशगोई करने की। हाँ, करते हैं। लेकिन यहाँ खतरे और गैर यकीनी सूरत-ए-हाल में फर्क समझना जरूरी है। वो क्या है? खतरा वो है जिसका इम्कान मालूम हो, जैसे फ्लाइट में ताखीर हो सकती है। ये मालूम ना मालूम है। ठीक है। गैर यकीनी सूरत-ए-हाल वो है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, जैसे आपकी गाड़ी पर शहाबे साकिब गिर जाएं। ये नामालूम है। नसीम तालब की ब्लैक स्वान थ्योरी इसी बारे में है ना? जी बिल्कुल। वो वाकयात जो नामुमकिन लगते हैं लेकिन हो जाते हैं और सब कुछ बदल देते हैं। जैसे 2008 का बहरान या कोविड। हाँ, ये अच्छी मिसालें हैं। और ये ब्लैक स्वान वाकयात माहौल और इंतखाब के इम्तिहान को रातों रात बदल सकते हैं। तो फिर मालियाती मॉडल्स का क्या फायदा? एनपीवी, सीएपीएम वगैरह? वो पेशगोई पर इन्हिसार करते हैं और चूंकि गहरी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल हमेशा मौजूद रहती है, वो मॉडल अक्सर नाकिस साबित होते हैं। तो क्या करें? पेशगोई पर भरोसा करने से बेहतर है कि निज़ाम में लचक, फ्लेक्सिबिलिटी और मजबूती, रेजिलियंस पैदा की जाए। सिनारियो प्लानिंग जैसी चीजें मददगार हो सकती हैं। लेकिन ये गैर यकीनी सूरत-ए-हाल कबूल करना नफ्सियाती तौर पर बहुत मुश्किल लगता है। हमें लगता है कि हम कंट्रोल में हैं। हाँ, ये इंसानी फितरत है। हमें नुकसान से नफरत है, लॉस एवर्जन और खतरे का एहसास हमें मफलूज कर सकता है, थ्रेट लॉकडाउन। लेकिन हकीकत यही है कि गैर यकीनी सूरत-ए-हाल जिंदगी का हिस्सा है। बिल गैर यकीनी है तो तब्दीली यकीनी है। सही। चार्ल्स डार्विन ने क्या खूब कहा था, सबसे मजबूत या ज़हीन नहीं बल्कि तब्दीली के लिए सबसे ज्यादा जवाबदार नौ जिंदा रहती है। तो जुमूद मुमकिन नहीं? जुमूद एक वहम है। निज़ाम हमेशा बदलते रहते हैं। तो इसका जवाब क्या है? तब्दीली का वाहिद मुअस्सर जवाब लचक और मजबूती को बढ़ाना है। निज़ाम जितना लचकदार होगा, बदलते हुए हालात का उतना ही बेहतर मुकाबला कर सकेगा। ये गैल के कानून से भी जुड़ता है। सादा शुरू होने वाले निज़ाम अक्सर ज्यादा लचकदार होते हैं। बिल्कुल, वो तब्दीली को आसानी से अपना सकते हैं। निज़ाम सिर्फ माहौल से ही नहीं, एक दूसरे से भी जुड़े होते हैं। इसे कहते हैं बाहमी इन्हिसार। जी। जॉन म्यूर के अल्फाज में, जब हम किसी चीज को अकेले उठाने की कोशिश करते हैं तो हम उसे कायनात की हर दूसरी चीज से जुड़ा हुआ पाते हैं। वाह! और ये जुड़ाव दो तरह का हो सकता है। एक है मजबूती से जुड़े हुए निज़ाम, यानी जहां हर हिस्सा दूसरे पर बहुत ज्यादा और फौरी तौर पर मुनहसर होता है। एक छोटी सी खराबी पूरे निज़ाम को रोक सकती है। जैसे डोमिनो की लाइन। हाँ, या असेंबली लाइन का कोई नाजुक हिस्सा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्रिटिकल पाथ यही होता है। और दूसरे वो हैं ढीले ढाले जुड़े हुए निज़ाम। अच्छा। यहाँ हिस्सों के दरमियान इन्हिसार कम होता है, ज्यादा गुंजाइश होती है, और एक हिस्से की नाकामी जरूरी नहीं कि पूरे निज़ाम को मुतासिर करे। जैसे जैसे एक ऑर्केस्ट्रा अगर एक वायलिन बजाने वाला गलती कर दे
تو باقی موسیقی چلتی رہتی ہے؟ یا انٹرنیٹ؟ بالکل. ایک سرور ڈاؤن ہونے سے پورا انٹرنیٹ بند نہیں ہوتا. لیکن کیا آج کی گلوبلائز دنیا میں یہ باہمی انحصار ناگزیر نہیں؟ کیا ہم واقعی ڈھیلے جوڑے سسٹم بنا سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے. مکمل طور پر الگ تھلگ رہنا شاید ممکن نہ ہو، لیکن ہم جان بوجھ کر انحصار کم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. کیسے؟ جیسے ٹیموتھی فیرس نے اپنی کسٹمر سروس ٹیم کو اختیار دیا کہ وہ $400 تک کے مسائل خود حل کر دیں، بجائے ہر چیز ان تک آئے. اس سے نظام زیادہ لچکدار اور کم منحصر ہو گیا. اچھا، یعنی اختیار نچلی سطح پر دینا؟ جی، مقصد یہ ہے کہ ناکامی کو ایک جگہ محدود رکھا جائے، اسے پھیلنے نہ دیا جائے. اور جب آپ دوسروں پر انحصار کرتے ہیں تو ایک خاص خطرہ پیدا ہوتا ہے، فریق مخالف کا خطرہ. بالکل. یہ خطرہ کہ جس پر آپ بھروسہ کر رہے ہیں وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا. جی ہاں، آپ کا سپلائر وقت پر مال نہ دے، آپ کی انشورنس کمپنی دیوالیاں ہو جائے، آپ کا پارٹنر معاہدے سے پھر جائے. افلاطون نے کہا تھا نا، جو شخص خوشی کا انحصار خود پر رکھتا ہے نہ کہ دوسروں پر، اس نے خوشگوار زندگی گزارنے کا بہترین منصوبہ اپنایا ہے. کیا بات ہے! 2008 کا مالیاتی بحران اس کی بڑی مثال تھا، ہے نا؟ جی ہاں، بالکل. بینک ایک دوسرے پر اتنے زیادہ منحصر ہو گئے تھے کہ جب ایک گرا تو سب کو لے ڈوبا. جی، کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ کے ذریعے وہ ایک دوسرے کے خطرات کی انشورنس کر رہے تھے. یہ بظاہر خطرہ کم کر رہا تھا، لیکن در حقیقت اس نے پورے نظام کو ایک دوسرے سے مضبوطی سے جوڑ دیا تھا. تو سبق کیا ہے؟ اس خطرے کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا اور ہنگامی منصوبے بنانا بہت ضروری ہے. یہ پلاننگ فیلسی سے اور بڑھ جاتا ہے. ہم سوچتے ہیں سب ٹھیک رہے گا. یہ واقعی سوچنے والی بات ہے. اب ایک اور اہم نقطہ جو اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے، دوسرے درجے کے اثرات. سیکنڈ آرڈر ایفیکٹس. او ہاں، یہ بہت اہم ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں اچھے ارادے اکثر الٹے پڑ جاتے ہیں. بالکل. ہر عمل کا ایک فوری نتیجہ ہوتا ہے، لیکن اس نتیجے کے بھی مزید نتائج ہوتے ہیں. اسٹیون کووی نے کہا تھا، ہم اپنے اعمال کا انتخاب کرنے میں آزاد ہیں، لیکن ہم اپنے اعمال کے نتائج کا انتخاب کرنے میں آزاد نہیں ہیں. اور پیچیدہ نظاموں میں یہ نتائج اکثر غیر متوقع ہوتے ہیں. جی ہاں. کتاب میں بحرین کی مثال ہے کہ زمین سمندر سے حاصل کرنے، لینڈ ریکلیمیشن سے شہر تو بڑا ہو گیا، لیکن اندرون ملک سے مٹی نکالنے کی وجہ سے پانی کے چشمے خشک ہو گئے اور ملک مزید ریگستان بن گیا. پہلا اثر مثبت، دوسرا منفی. اور نیو یارک میں کرایہ کنٹرول کی مثال بھی تھی. ہاں، وہ تو بہت کلاسک ہے. مقصد تھا فوجیوں کو سستی رہائش دینا. اچھا مقصد تھا، لیکن نتیجہ الٹا نکلا. بالکل. مکان مالکان میں دیکھ بھال چھوڑ دی، عمارتیں خراب ہوئیں، نئی تعمیرات رک گئیں، اور آخر میں کرایہ اور بھی بڑھ گئے اور رہائش کی قلت ہو گئی. تو اس کا سبق یہ ہے کہ کسی پیچیدہ نظام میں تبدیلی لاتے ہوئے انتہائی احتیاط کرنی چاہیے. جی. یہ سوچنا چاہیے کہ اس تبدیلی کے ممکنہ غیر ارادی نتائج کیا ہو سکتے ہیں. بالکل. عاجزی اور دور اندیشی بہت ضروری ہے. یہ سمجھنا کہ ہم سب کچھ نہیں جانتے اور ہمارے اقدامات کے ایسے اثرات ہو سکتے ہیں جن کا ہم نے تصور بھی نہ کیا ہو. اور آخر میں ایک حقیقت جسے شاید قبول کرنا سب سے مشکل ہو: معمولی حادثات. ہاں، شٹ ہیپنس، جیسا کہ کہتے ہیں. تھیوڈور روبن کہتے ہیں، مسئلہ یہ نہیں کہ مسئلہیں ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ کچھ اور کی توقع کرنا اور یہ سوچنا کہ مسائل کا ہونا ایک مسئلہ ہے. کیا گہری بات ہے. خاص طور پر پیچیدہ اور مضبوطی سے جڑے نظاموں میں غلطیوں اور حادثات ناگزیر ہیں. وہ سسٹم کے ڈیزائن کا حصہ ہیں. جیسے خلائی شٹل چیلنجر کا حادثہ. جی، ایک چھوٹی سی اورنگ سیل کا ٹھنڈ میں ناکام ہونا اتنی بڑی تباہی کا باعث بن گیا. یہ اس نظام کی پیچیدگی اور مضبوط جڑاؤ کا ناگزیر نتیجہ تھا. یہ سمجھنا مشکل ہے کہ اتنے اہم نظاموں میں حادثات معمول کا حصہ ہیں. کیا یہ رویہ ہمیں بہتری لانے سے روکتا نہیں؟ یہ ایک نازک توازن ہے. حادثات کو معمول سمجھنے کا مطلب یہ نہیں کہ بہتری کی کوشش چھوڑ دی جائے. تو پھر ناسا نے چیلنجر اور پھر کولمبیا حادثے کے بعد یہی سیکھا. انہوں نے خطرے کو تسلیم کیا، لیکن ساتھ ہی ایسے حل تلاش کیے جو پیچیدگی بڑھائے بغیر خطرہ کم کریں. اچھا. انہوں نے ناکامیوں اور بال بال بچنے کے واقعات کا گہرائی سے تجزیہ کیا. انہوں نے ہنگامی منصوبے بہتر بنائے، لیکن انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ خطرہ صفر نہیں ہو سکتا. تو سبق یہ ہے کہ حادثات پر ضرورت سے زیادہ رد عمل، جیسے
فوراً بہت زیادہ کنٹرول اور سختی لگا دینا، وہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ نظام کو اور بھی زیادہ مضبوطی سے جوڑ سکتا ہے اور مستقبل میں مزید بڑے حادثے کا خطرہ بڑھا سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ نظاموں کو جہاں تک ممکن ہو ڈھیلا رکھا جائے تاکہ وہ ناکامی کو بہتر طریقے سے سنبھال سکیں۔ تو یہ ماننا پڑے گا کہ حادثات ہوں گے؟ جی ہاں، سوال یہ نہیں کہ اگر، بلکہ کب۔ ہمیں چوکس رہنا ہے اور جواب دینے کے لیے تیار رہنا ہے۔ تو ان تمام تصورات کو اکٹھا کریں تو ایک بالکل نئی تصویر بنتی ہے۔ گول کا قانون، بہاؤ، ذخیرہ، رکاوٹیں، فیڈ بیک لوپس، باہمی انحصار، غیر یقینی صورتحال۔ معمول کے حادثات، یہ سب ہمیں اپنے ارد گرد کی دنیا کو، کاروبار کو اور شاید اپنی زندگی کو بھی ایک مختلف زاویے سے دیکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ بالکل، یہ صرف تھیوری نہیں ہے۔ دنیا کو نظاموں کے مجموعے کے طور پر دیکھنا ایک عملی ہنر ہے۔ یہ ہمیں مسائل کی جڑ تک پہنچنے، غیر ارادی نتائج سے بچنے اور زیادہ مؤثر حکمت عملی بنانے میں مدد دیتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ چیزیں اکثر کیوں ویسی نہیں ہوتی جیسی ہم توقع کرتے ہیں۔ واقعی ایک طاقتور زاویہ نگاہ ہے۔ تو آج کے لیے ایک آخری سوچ اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ جی، یہ جانتے ہوئے کہ پیچیدہ نظاموں میں ہمارے اقدامات کے اکثر غیر ارادی اور دور رس نتائج، دوسرے درجے کے اثرات ہوتے ہیں، ہم اپنی زندگی یا کام میں چھوٹی یا بڑی تبدیلیاں لاتے وقت کس طرح زیادہ دور اندیشی، زیادہ عاجزی اور زیادہ احتیاط سے کام لے سکتے ہیں۔ بہت اچھا سوال ہے، سوچنے کے لیے۔ اس گہری گفتگو کے لیے آپ کا شکریہ، شکریہ۔ اور سننے والوں کا بھی بہت شکریہ۔ اگلی بار تک کے لیے خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ Make the best use of your time and turn every moment into growth. Subscribe now to Bookcast, where every day we share powerful self-help and business books to expand your mind, boost your productivity, and transform your life. Like this video, share it with others, because your one share can change someone's life too.